اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِیًّا۔ پارہ نمبر 16۔ اور یاد کرو کتاب میں یعنی قرآن پاک کے اندر ہے کہ اسماعیل کو تحقیق کہ وہ سچا وعدے کا تھا اور پیغمبر نبی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی تعریف کی ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل سے ایک آدمی نے کہا کہ حضور آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ آدمی جا کر اپنے وعدے کو بھول گیا اور 1 سال کے بعد آیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں بھول گیا تھا۔ تو جناب اسماعیل نے کہا کہ یہ آدمی چاہے قیامت تک بھی اگر یہ نہ آتا، کیونکہ یہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا، تو میں اپنا وعدہ نبھاتا اور میں یہیں پہ کھڑا رہتا۔ اسی طرح نبی اکرم نے عبداللہ ابن ابی الحسام نے اونٹ خرید کیا اور عرض کی کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں بھی اونٹ کی قیمت لا کر پیش کرتا ہوں، مگر وہ پھر بھول گیا اور تیسرے روز وہ آیا اور معذرت کی کہ یا رسول اللہ میں بھول گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر عبداللہ ابن ابی الحسام نہ آتا تو میں قیامت کو بھی اسی جگہ سے ہی اٹھتا۔ یہ ایفائے عہد ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا، وعدے کی وفا کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے ہر وعدے کو پورا کرے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، نبھایا، اور ان میں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہستی میرے غازی ابو الفضل العباس کی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ ہی وفا لگا دی گئی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وفائے عباس، وفادار عباس۔ مثلاً علمداری انبیاء ہمیں کہاں ملے گی؟ سقائیت انبیاء ہمیں کہاں ملے گی؟ وفاداری ہمیں کہاں نظر آئے گی؟ وفاداری کی ایک تعریف ہے کہ وفا کہتے کسے ہیں، وفا کے معنی کیا ہیں؟ وفا کے معنی یہ ہیں کہ جس سے وفا کی جائے اسے کہتے ہیں عہد وفا، یعنی یہ ایک عہد نامہ ہوتا ہے، یہ ایک وعدہ ہے، اور وعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جس وقت کہیں گے ہم وہ کریں گے، آپ جو جس وقت کہتے جائیں گے ہم اس پر عمل کرتے جائیں گے۔ آپ نے کہا تو ہاں، ہم نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ یہ کہ ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارا ذہن ہے، ہماری عقل ہے، ہم اپنے ذہن، اپنے نفس، اپنی عقل کو دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جس سے وفا کرنی ہو، اسے کہتے ہیں وفاداری عباس، کہ وفاداری عباس نے ہی ایسی نبھائی ہے کہ آپ کا مولا حسین کے چہرے پہ نظر رہتی تھی کہ جو آپ حکم دیں گے میں نے وہی پورا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک تو وفاداری ہے میرے مولا عباس کہ جب بھی ہم وفا کا ذکر کریں گے ہمیں غازی عباس کا نام یاد آ جائے گا۔ دوسرے علمداری عباس کہ حسین کا علمدار میرے غازی عباس ہیں، حسین مولا کے علمدار میرے مولا غازی عباس ہیں۔ اور وہ کیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غازی عباس کے والد گرامی جناب مولا علی مشکل کشا علمدار ہیں، اور آپ نبی اکرم کے علمدار بھی ہیں، اور آپ نے نبی اکرم سے یعنی مولا علی نے وفاداری بھی نبھائی۔ تو اب مولا حسین سے وفاداری تو غازی عباس نے کرنی ہے، لیکن علم کا اٹھانا، کیونکہ جناب عباس کے چچا، بھائی
سب علمدار تھے، دادا پردادا آپ کے علمدار تھے، اور اسی طرح وفاداری بھی ان کو ورثے میں ملی تھی۔ اور ایک تیسرا عہدہ ہے سقائیت، یعنی پانی پلانا، تو یہ بھی آپ کے دادا جناب ہاشم نے شروع کی تھی۔ اسی طرح سے یہ بھی آپ کو ورثے میں ملی ہے، علمداری بھی، سقائیت بھی اور وفاداری بھی۔ میرے مولا غازی ابوالفضل العباس نے حسین کی مولا کی جو خدمات کی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات ہے اطاعت امام، اور یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ اطاعت الہی جو ہے وہ ہے عبادت الہی، یعنی جو ہم خداوند کریم کی عبادت کرتے ہیں یہ اطاعت الہی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اطاعت نبی کرتے ہیں یا اطاعت امام کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ میرے مولا غازی عباس کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ جنہیں ہم ایک تقریر میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ علمدار بھی ہیں، آپ وفادار بھی ہیں، آپ سقائے سکینہ بھی ہیں، آپ قمر بنی ہاشم بھی ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کا جو پہلو مجھے نظر آتا ہے علم کا، وہ بھی بہت زیادہ ہے، عبادت گزار بہت زیادہ ہیں کہ آپ کے چہرے پہ جو سجدے کا نشان تھا وہ اس طرح روشن ہو جاتا تھا، آپ کے چہرے سے، آپ کی پیشانی سے ایسا نور سا نکلتا تھا کہ اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا۔ یہ میرے غازی عباس کی مخصوص ایک نشانی تھی، اور آپ کا حسن اتنا حسین آپ کا چہرہ تھا کہ بی بی زینب کہا کرتے تھے کہ آپ نقاب ڈال کے باہر جائیں۔ تو میرے مولا غازی ابوالفضل العباس ایک وہ ہستی ہیں کہ جو تمنا مولا علی ہیں اور دعائے فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں، کہ میری بیوی نے دنیا میں جتنا عرصہ رہیں، یعنی 18 سال کی عمر کلا آپ نے پائی، اور جب آپ دنیا سے جا رہی تھی تو آپ نے 2 کرتے سیے، ایک کرتا آپ نے مولا حسین کے لیے سیا اور ایک چھوٹا سا کرتا آپ نے غازی عباس کے لیے سیا۔ دیکھیں اس وقت کسی کو بھی تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ غازی عباس کی آمد کا، لیکن میری بیوی سیدہ تیاری کر رہی تھیں اور آپ نے غازی عباس کے لیے ایک چھوٹا سا کرتا سیا، اور جناب فاطمہ کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ جو اس وقت صرف 5 سال کی تھی، انہیں کہا زینب یہ ایک کرتا حسین کا ہے اور ایک کرتا میرے عباس کا ہے، اور زینب جب عباس پیدا ہو اسے گود میں لینا اور اسے میرا سلام کہنا۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام ہم نے 2 ہی دیکھے ہیں، ایک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام جو آپ نے جناب محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے سے پیغام دیا تھا کہ جب بھی تم باقر سے ملو میرا سلام کہنا۔ ایک بزرگ، ایک جد کسی کو سلام کہے تو وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی، یا اس سے کتنا بڑا کام لینا ہے، یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہستی کوئی بہت ہی بڑا کام کرنے والی ہے۔ اسی طرح سے جناب فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین نے جناب غازی ابوالفضل العباس کو بی بی زینب سے کہا کہ میرا سلام کہنا، اور جب جناب مولا حسین اور غازی عباس یہ دونوں بھائی ایسے ہیں کہ جب ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں تو جب ہمیں 2 بھائیوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے غازی عباس اور مولا حسین یاد آتے ہیں۔ میرے مولا اور بی بی فاطمہ کی دعا غازی عباس، تو جب جناب مولا علی مشکل کشا نے جناب اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا کہ مجھے ایک بہادر خاندان کی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور میرے مولا کی یہ شادی واقعی ایک بشارتی شادی تھی
کہ جناب ام البنین کے والد سفر پہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پر خواب دیکھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں اور آسمان پر ہلکے سے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بڑی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دم آسمان سے ایک بارش کا قطرہ گرا اور میرے ہاتھ پہ گرا اور وہ ایک دم موتی بن گیا، اور پھر ایک گھوڑے سوار آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ موتی مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا کہ یعنی حزام کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں اس موتی کی قیمت دے دیں گے۔ پھر انہوں نے حزام نے اسی گھوڑے سوار سے سوال کیا کہ اس موتی کی کیا فضیلت ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ موتی تمہارے گھر ایک بیٹی پیدا ہوگی اور اس کے گھر پھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بہت عظمت والا ہوگا اور جو تمہارے نام کو بھی بلند کرے گا، یعنی نانا کے نام کو بھی وہ بلند کرے گا۔ تو حزام کی پھر ایک دم آنکھ کھلی، اور جب وہ گھر آئے اور گھر آ کے انہوں نے یہ خواب اپنی زوجہ کو سنایا تو وہ بڑی خوش ہوئیں، اور پھر جناب ام البنین پیدا ہوئیں۔ اور پھر جناب ام البنین نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا کہ ان کی گود میں چاند اور ستارے آئے ہیں۔ تو ام البنین کہلاتی تھی، نام ویسے ان کا نام فاطمہ تھا لیکن کہلاتی ام البنین تھی، اور بنین کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں عقل کی ماں، یعنی اتنی عقل مند خاتون تھیں آپ کی والدہ گرامی بھی بہت عقل مند تھیں اور مشہور تھیں سلیقے میں، طریقے میں، اور آپ جناب فاطمہ کے گھر اکثر ملنے آیا بھی کرتی تھیں۔ تو جب جناب عقیل آپ کا رشتہ لے کر گئے تو جناب حسام اور ان کی والدہ ثمامہ بہت خوش ہوئیں، اور پھر آپ کا رشتہ طے ہوا، اور اس طرح سے شادی کر کے آپ جناب ام البنین جناب فاطمہ اور علی کے گھر تشریف لائیں۔ لیکن یہ اتنی باعظمت خاتون تھیں کہ انہوں نے آتے ہی پہلے جناب فاطمہ کے گھر کی دہلیز کو چوما، سجدہ کیا، اور بچوں سے کہا کہ بچوں میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، ماں بن کر نہیں آئی۔ اور جناب حسن حسین کی طبیعت خراب تھی، بی بی ساری رات ان کے سرہانے بیٹھی رہیں۔ اور پھر خداوند کریم نے وہ جو دعائے فاطمہ تھے، وہ جو تمنائے علی تھی، جن کے لیے تہجد کی نماز میں دعا مانگی تھی، وہ بیٹا جناب ام البنین کی گود میں آیا۔ جناب مشکل کشا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور پھر اس وقت جب جا کے اطلاع دی کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ تشریف لائے۔ آپ نے جناب عباس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، پیار کیا۔ جناب زینب بھی تشریف لے آئی تھی، اور جیسے جیسے اطلاع ہو رہی تھی سب آتے جا رہے تھے، کیونکہ اکثر بابا ذکر کرتے تھے کہ خداوند کریم ہمیں ایک ایسا بیٹا ضرور دے گا۔ تو جب جناب فاطمہ بنت کلابیہ، یعنی جنہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ مولا نے جیسے ہی غازی ابوالفضل العباس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، آپ کی شانوں سے کپڑا ہٹایا، اور پھر جناب زینب کو دکھا کے کہتے ہیں دیکھو اس کے شانوں کے اوپر ایک طرف علم کا نشان ہے اور ایک طرف مشق کا نشان ہے، یہ ام القروا بیٹا میرا۔ اور آپ نے ان کو بہت پیار کیا، پیشانی چومی، اور پھر ہاتھوں کو چومنے لگے، کلائیوں کو چومنے لگے، اور جب ہاتھوں کو چوم رہے تھے، کلائیوں کو چوم رہے تھے، تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو ماں ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا جناب ام البنین نے تو بے قرار ہو گئی اور کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کوئی میرے عباس میں کمی ہے کسی چیز کی جس کو دیکھ کے آپ رو رہے ہیں؟ جب بار بار آپ کی بے قراری بڑھتی گئی تو آپ نے کہا نہیں ام البنین، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب اس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ تو ماں ہے اور بے قرار ہیں۔ یہ بات سن کے لیکن جناب زینب ساتھ کھڑی ہیں، وہ کہتی ہیں بابا اگر آپ مجھے دے دیں
عباس کو جناب زینب نے جناب غازی ابوالفضل العباس کو اپنی گود میں لیا، ماتھا چوما، بھائی کی پیشانی چومنے کے بعد کہا، کان میں کوئی بات کی۔ ماں کا کرتا پہنا چکی تھی جو بی بی فاطمہ نے سیا تھا، وہی کرتا پہنا ہوا تھا غازی ابوالفضل العباس نے، اور پھر کان میں کوئی بات کی۔ مولا علی نے پوچھا، جانتے تو ہیں لیکن پھر بھی پوچھا، زینب کیا بات ہے؟ کہا، بابا جب اماں اس دنیا سے جا رہی تھی تو اماں نے کہا تھا میرے عباس کو جب پیدا ہو تو میرا سلام کہنا، میرا وفادار عباس کو میرا سلام کہنا، وہ میرا بیٹا ہے، یہ ام البنین سے کہہ دینا۔ جناب زینب نے کہا، بابا میں عباس کو لے لوں؟ آپ تقریباً بھائی سے 19-20 سال سے تقریباً بڑی تھیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ ابھی حسین کو آنے دو۔ لیکن اس تمام عرصے میں یہ حیران ہوں کہ مولا علی نے سب کو اپنا لعاب دہن چسایا ہے، لیکن آج مولا نے یہ کوشش بھی نہیں کی۔ اور اتنے میں جناب مولا حسین علیہ السلام چلتے ہوئے آئے، بھائی کے لیے بے قرار ہیں دونوں بھائی دیکھنے کے لیے۔ پہلے میرے مولا حسن نے گود میں لیا بھائی کو، پیار کیا، پھر مولا حسین نے۔ بی بی ام البنین کہتی ہیں کہ اس نے اتنی دیر ہو گئی ہے میرے مولا، اس نے آنکھ نہیں کھولی اور نہ یہ دودھ اس نے پیا ہے۔ تو میرے مولا علی نے مسکرا کے دیکھا اور ام البنین کی طرف اور کہا، ام البنین یہ میرا بیٹا ہے، حسن و حسین تو رسول کے بیٹے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ کیسے دودھ پی سکتا ہے، یہ کیسے آنکھیں کھول سکتا ہے؟ جب کعبے میں نے آنکھ نہیں کھولی تھی، میں نے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا، تو یہ کیسے پیے گا؟ یہ جس کا منتظر ہے اب اس کی گود میں آ گیا۔ اور جیسے ہی مولا غازی عباس مولا حسین کی گود میں آئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج ہی پیش کر رہے ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ حاضر ہیں، اور آنکھ کھول دی۔ اور جب کہا کہ اس نے ابھی تک کچھ نہیں پیا، تو میرے مولا حسین نے اپنی زبان میرے مولا عباس کے دہن میں ڈالی، اور مولا اس کو ایسے چوسنے لگے کہ جیسے بہت دن کے بھوکے تھے۔ میرے مولا کی پرورش ہو رہی ہے، اور کتنی خوبصورت پرورش ہے کہ معصومین سارے اکٹھا ہیں، خوشی کا وقت ہے، اور کہیں زینب جھولا جھلاتی ہیں، کہیں کلثوم جھولا جھلاتی ہیں، کبھی حسین کی گود میں ہیں تو کبھی حسن کی گود میں ہیں، تو کبھی میرے مولا علی کی گود میں ہیں۔ اس طرح سے جناب غازی ابوالفضل العباس کی پرورش ہو رہی ہے، اور سارا گھر خوش ہے آپ کی شکل دیکھ کے، آپ کی باتیں سن کے سب لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب میرے مولا علی نے چلنا سکھایا تو آپ نے اپنی انگلی پکڑوا دیتے تھے، اور غازی عباس آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تھے، اور باپ نے بیٹے کو چلنا سکھایا اور خوش ہوتے تھے۔ آپ کی شکل بالکل ایسا لگتا تھا جیسے مولا علی جیسی ہے، اور جیسے مولا علی کی آنکھیں بہت خوبصورت اور بڑی بڑی تھیں، اسی طرح میرے مولا غازی عباس کی بھی آنکھیں بڑی تھیں اور بہت خوبصورت آنکھ تھی آپ کی۔ اسی وجہ سے میری بیوی، آپ کا قد بھی لمبا تھا تمام بھائیوں میں۔ لیکن جب میرے مولا غازی ابوالفضل العباس چھوٹے تھے تو مولا علی نے ہی تلوار چلانا بھی آپ کو سکھا دی تھی، اور اس طریقے سے کہ چھوٹی سی تلوار آپ کی بنائی تھی، اور پھر آپ ان کو سکھاتے تھے کہ کس طریقے سے تلوار چلانی ہے آپ نے۔ یہ میرے مولا علی کی ہی تربیت کا نتیجہ تھا، جو جنگ صفین میں آپ نے اپنے جوہر دکھائے، اور پھر کربلا میں تو آپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن حسرت تو رہی میرے مولا غازی ابوالفضل العباس کی۔ میرے مولا جب چھوٹے سے ہیں تو جناب
مشکل کشا کہتے ہیں رات کا وقت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہنوں کو ماں کی قبر پہ جانا ہے، نانا کے قبر پہ جانا ہے، تو تیاری کرتے تھے، بیٹیوں کے مکھنے باندھتے تھے اور پھر لے کے باہر نکلتے تھے۔ تمام بنی ہاشم کے ساتھ ہوتے تھے، گھیرے میں لیے ہوئے بہنوں کو چلتے تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اور سب سے آگے آگے میرے مولا علی نے جو تلوار بنوا کے دی ہوئی تھی، کہتے تھے عباس اس تلوار کو لے کے آگے آگے چلتے جاؤ اور کہتے جاؤ کہ مدینے والے کوئی گھر سے باہر نہ نکلے کہ اس وقت علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ یعنی بچپن سے آپ کو سکھائی جا رہی ہے تلوار چلانا، وفاداری، ادب، کہ کس طریقے سے سردانیوں کے پردے کا خیال کرنا ہے اور ادب کرنا ہے۔ یہ مولا علی اپنے بیٹے کی تربیت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مولا علی کی اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو عباس اتنے وفادار ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتی چلی جاؤں کہ آپ کا ننیحال بھی بہت بہادر اور شجاع تھا۔ آپ کے نانا حسام اور ان کے جد عامر جو تھے، ان کا تو لوگ تلواروں کے اوپر نام لکھوایا کرتے تھے کہ اتنے دلیر تھے وہ، کہ جب تلوار کوئی بنتی تھی اس کے اوپر عامر نام لکھ دیا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ دلیری۔ اور جب تک جنگ بدر نہیں ہوئی یہی نام تلواروں پہ لکھا جاتا تھا، اور جنگ بدر کے بعد سب سے زیادہ شجاع کون ہے اس کا نام ہی لکھنا چاہیے تھا، تو وہ میرے مولا علی کا نام لکھا جاتا تھا۔ جناب فاطمہ کا لال غازی ابوالفضل عباس، اور میں یہ کہوں کہ سقائے سکینہ، میرے مولا جناب مشکل کشا ہر عید پہ اپنی بیٹیوں کو گھر بلایا کرتے تھے اور سب بیٹیاں مولا علی کے گھر آتی تھیں۔ عید والا دن ہوتا تھا، استقبال کی تیاریاں ہوتی تھیں اور جناب فاطمہ ام البنین کے گھر سب آتے تھے۔ غازی عباس سب کو پانی پلاتے تھے۔ سب سے پہلی سواری جو آتی تھی وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تھی، اور جیسے ہی آپ کی سواری آتی چاروں بھائی آگے بڑھتے اور جناب زینب کو عزت و احترام کے ساتھ گھر میں لے کے آتے تھے، اور پھر عید کا دن شروع ہو جاتا تھا۔ بھرا ہوا گھر تھا، خوشیوں والا گھر تھا۔ ایسے گھر میں جناب زینب کے پردے کی سب سے زیادہ پہچان کی جاتی تھی، اور جو تحفہ بھی دیا جاتا تھا تو وہ چادروں کا ہی تحفہ دیا جاتا تھا۔ میرے مولا غازی ابوالفضل العباس اپنے بھائی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک دن آپ سے جب بھی آواز دیتے تھے آپ فوراً دوڑ کے آ جاتے تھے۔ آپ صرف انتظار میں رہتے تھے کہ کس وقت حسین پکاریں۔ تو ایک دن جب آپ کو آواز دی اور آپ دوڑتے ہوئے آئے تو مولا حسین نے کہا کہ آج تو تم آ گئے ہو، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ جب میں تمہیں پکاروں گا تم آؤ گے نہیں۔ غازی عباس نے سوچا کہ یہ کون سا وقت ہوگا کہ میرا آقا مجھے پکارے اور میں آؤں نا۔ میرے مولا نے رات کو بھی مولا حسین کے دروازے کے باہر، کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے، اور کئی راتیں گزر گئیں جاگتے ہوئے۔ دن میں بھی کام ہوتے تھے، رات کو جاگتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، لیکن آپ اپنے اسی طریقے سے جاگتے رہے۔ تو بی بی زینب نے کہا بھیا حسین تم غازی کی حالت نہیں دیکھ رہے، نہ یہ رات کو سوتا ہے اور یہ دن کو بھی تمہارے پاس موجود رہتا ہے، اس کی آنکھوں کی سرخی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے مولا حسین نے غازی ابوالفضل العباس کو بلایا اور کہا غازی کیا بات ہے، تم کیوں جاگ رہے ہو؟ کہا مولا آپ نے حکم دیا تھا نا کہ ہو سکتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کسی دن آواز دوں تو تم میری آواز کا جواب نہ دو، تو میں اس لیے جاگ رہا ہوں کہ نہ جانے وہ کون سا وقت ہوگا، پہر ہوگا رات کا کہ دن کا، تو میں اس لیے آپ کے پاس، آپ کے دروازے کے پاس بیٹھا رہتا ہوں کہ آپ مجھے آواز دیں اور ایسا نہ ہو کہ میں نہ آؤں۔
میرے مولا نے کہا یہ شہر مدینہ ہے، نہ یہ جگہ ہوگی نہ یہ وقت ہوگا، عباس وقت ہی دوسرا ہوگا۔ میرے مولا حسین علیہ السلام اور غازی عباس کی محبت، دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے تھے۔ میرے مولا عباس نے بھائی کی حفاظت کے لیے 30 آدمیوں کا تقریباً حفاظتی ایک چھوٹا سا دستہ بنایا، اور جب میرے مولا مدینے میں باہر نکلتے تو غازی عباس سربراہ ہوتے تھے۔ میرا مولا حسین کا گھوڑا سب سے آگے ہوتا تھا اور دائیں بائیں آپ کے سوار ہوتے تھے، اور میرے مولا غازی عباس سب سے پیچھے ہوتے تھے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی میرے آقا کو نقصان تو نہیں پہنچانے والا۔ اس طریقے سے آپ نے مولا کی حفاظت کے بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ گھر کا بھی انتظام یہی تھا، گھر میں جس کو کوئی کام ہوتا تھا غازی عباس کو آواز دیتا تھا، اور غازی عباس ہر آواز پہ ایسے ہی دوڑ کے پہنچتے تھے۔ غازی عباس نے ہی سب کو پھر تلوار چلانا سکھائی، جناب علی اکبر کو، جناب قاسم کو، اور آپ کہتے تھے بڑے فخر سے کہ یہ میرے شاگرد ہیں اون و محمد کو۔ آپ نے بابا سے سیکھی اور پھر آپ نے اپنے بھتیجوں کو سکھائی، بھانجوں کو سکھائی۔ غازی عباس کی وفا کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے بھتیجی سے بے انتہا پیار کرتے تھے، کہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں علم کے ساتھ مشق ضرور نظر آ جاتی ہے، اور علم کوئی بھی دنیا میں کسی ملک کا ہو اس طریقے سے دوسرے ملک میں لہرا نہیں سکتے۔ سفارت خانے کے علاوہ آپ اس طریقے سے علم کو نہیں لہرا سکتے، لیکن یہ خوبی علمدار کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کتنے شہر ہیں، کتنی گلیاں ہیں، کتنے گھر ہیں، کہیں نہ کہیں ہر جگہ آپ کو، ہر کونے میں دنیا کے آپ کو علم عباس نظر آ جائے گا۔ اور یہ وہ صلہ ہے جو خداوند کریم نے دیا ہے کہ آپ کا لقب باب الحوائج بھی ہے۔ حالانکہ میں یہ کہوں گی کہ آپ 14 معصومین میں شامل نہیں ہوتے، لیکن آپ عصمت کبریٰ نہیں تو عصمت صغریٰ کے مالک ہیں۔ اور پھر جناب فاطمہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور وفاداری میں غازی عباس سے کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا جو وفاداری آپ نے نبھائی ہے، کہ جس کو بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے زیادہ فخر کی بات اور کیا ہوگی۔ کہتے ہیں یہ ہمارے جو بورا خاندان والے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ کربلا میں ہم نے زری چڑھانی ہے امام حضرت غازی ابوالفضل عباس کے، اور پھر بہت سونا چاندی اکٹھا کر کے جو بھی تھا انہوں نے بڑی خوبصورت زری تیار کی۔ زری تیار ہوئی اور پھر وہ کھارا در کے امام بارگاہ کراچی میں رکھی گئی۔ بہت حسین، بہت خوبصورت تھی، اور یہ 1960 کا واقعہ ہے۔ زری تیار ہوئی اور پھر وہ عراق یعنی کہ کربلا پہنچا دی گئی۔ اب محسن الحکیم جو ہیں وہ بھی کربلا کی زیارت کو آئے ہوئے تھے، حجت اللہ محسن الحکیم، اور وہ ہر شب جمعہ کو جاتے تھے۔ تو جیسا کہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم بھی جائیں تو ہمیں سب سے پہلے باب حسین، یعنی میرے مولا عباس کا ایک نام باب حسین بھی ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کو سقائے سکینہ بھی کہتے ہیں، آپ کو علمدار بھی کہتے ہیں، آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہتے ہیں، اور آپ کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں، آپ کو باب حسین بھی کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے جیسے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علی دروازہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے کے
لیے ہمیں علی کے پاس سب سے پہلے جانا پڑے گا، پھر رسول ہمیں مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں حسین سے ملنا ہے تو پہلے ہمیں باب حسین یعنی غازی عباس کے پاس جانا پڑے گا۔ تو زری تیار ہوئی، بہت خوبصورت زری کربلا پہنچ گئی۔ محسن الحکیم شب جمعہ تھی، گئے دیکھا تو غازی عباس کی جو زری کا دروازہ ہے بند ہے، اور زائد بہت پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ان کو اندر جانے دیتے؟ تو کہتے ہیں کہ اندر کیسے جائیں؟ اس لیے کہ اندر جانے کے لیے دروازے کا کھلنا ضروری ہے، اور دروازہ بند کیا گیا ہے کیونکہ نئی زری آئی ہے، وہ نصب ہو رہی ہے، اور وہ نصب نہیں ہو پا رہی اس لیے کہ وہ تقریباً 4 انچ چھوٹی ہے۔ اور زری کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ وہ جو باکس رکھا ہے جو قبر کا نشان ہے وہ تھوڑا کاٹ دیا جائے۔ تو جس کو بلایا اس نے کہا میرے ہاتھ کاٹ دو، میں یہ نہیں کاٹ سکتا، صندوق کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو وہ پریشان ہے کہ کیا کریں، اب زری فٹ نہیں ہو رہی ہے اور ان لوگوں کی ضد ہے، اس لیے دن پہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حجت اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ نئی والی زری کو اٹھا کے ایک طرف رکھیں اور پرانی زری کو ابھی لگا دیں اور زائروں کے لیے دروازہ کھول دیں، اس لیے کہ زائر بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ بے شک زری کو لگائیں وہ، لیکن ذرا اب دروازہ کھول دیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ مسئلہ کیا ہے، کہ یہ زری کیوں نہیں فٹ ہو رہی، کیا وجہ ہے اس میں۔ جب وہ گیا اور جا کے واپس آیا تو اس نے کہا کہ محسن الحکیم سے کہ جناب اس زری کے اندر، چونکہ 12 اماموں کو نہیں مانتے نا، تو اس زری میں انہوں نے اپنے اماموں کے نام جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں۔ تو پھر محسن الحکیم نے کہا کہ پھر کس طریقے سے وہ زری وہاں پہ لگ سکتی ہے، کیونکہ عباس کو تو صرف اپنے ہی مولا حسین ہی چاہیے ہوں گے، وہ کسی کے مولا کو کیوں پسند کریں گے۔ اس لیے یہ زری 4 انچ چھوٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ اس میں انہوں نے اپنے اماموں کے نام لکھ دیے ہیں۔ تو یہ میرے مولا کی وفاداری ہے کہ وہ کسی کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتے، کسی کا ذکر لکھنا دیکھنا اور اپنے پاس تو بالکل ہی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے مولا غازی ابو الفضل العباس کی جو کمالات ہیں وہ کس حد تک بیان کر سکتے ہیں ہم۔ میرے مولا کے حسن کا یہ عالم تھا کہ میری بیوی کہتی تھی کہ عباس نقاب ڈال کے جایا کرو، تم قمر بنی ہاشم ہو۔ اور یہ لقب آپ کو جنگ صفین میں مولا علی نے دیا تھا۔ جب آپ جنگ کرتے ہوئے آپ واپس آئے تھے تو آپ کے چہرے پہ اتنی خوشی، اتنی چمک اور اتنا نور تھا کہ کالی نقاب جو آپ نے ڈالی ہوئی تھی اس سے نور ظاہر ہو رہا تھا۔ اور جب آپ آئے اور آپ نے نقاب اٹھائی تو آپ کی سیاہ زلفیں، سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت چہرہ، ہلکی ہلکی داڑھی آپ کی، تو آپ اتنے حسین لگ رہے تھے کہ آپ نے کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ میرا قمر بنی ہاشم ہے۔ یہ لقب ان لوگوں کے، ان ہستیوں کے درمیان ملا کہ جہاں سارے کے سارے ہی حسین تھے، جہاں حسن و حسین جیسے حسین تھے، وہاں پر یہ لقب میرے مولا کو ملا، ھذا قمر بنی ہاشم۔ میرے مولا علی کے بعد مولا حسن کی آپ نے اسی طرح خدمت کی، اسی طرح خیال رکھا کہ جب کسی نے مولا حسن کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، میرے مولا غازی ابو الفضل عباس ہمیشہ آگے آتے تھے، اور آپ اس شخص سے بہت ناراض ہوتے تھے جو مولا حسن کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ مولا غازی ابو الفضل عباس کے لیے ایک میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ مظہر العجائب کے بیٹے ہیں اور آپ باب الحوائج ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نادر شاہ درانی جو تھا وہ واپس نجف گیا، اور نجف کے بعد وہ کربلا آیا۔ اس کا جو وزیر مہدی تھا وہ اسے ساتھ لے کر آیا، اس نے ساری جگہ دکھائیں
کربلا کی ایک ایک جگہ دکھائی۔ اور جب وہ جناب غازی ابوالفضل العباس کے روضے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جوان سا جو بہت چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ تو نادر شاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بلاؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعہ ہے، کیوں رو رہا ہے۔ سپاہی گئے اور جا کے اسے پکڑ کے لے آئے کہ بتاؤ کیا واقعہ ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بیوی کو ڈاکو پکڑ کے لے گئے۔ اس نے کہا پھر اور زور زور سے رونے لگا۔ نادر شاہ نے کہا کہ تم تفصیلاً بتاؤ، میں تمہاری بیوی کو اپنے سپاہی بھیجتا ہوں، وہ لے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے لے آئیں گے اور میں تم سے کیوں کہوں، میں جس کے دربار میں کھڑا ہوں اسے عباس کہتے ہیں، یہ ہماری فریادوں کو سنتے ہیں، یہ ہماری مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ تو نادر شاہ کو بڑا تھوڑا سا، کیونکہ وہ ابھی تک مکمل ایمان تو نہیں لے کر آیا تھا، تو اسے بڑا وہ ہوا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ میرے مقابلے میں ایسے کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں ایک رات دیتا ہوں، ایک دن دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کل تک اگر تمہاری بیوی نہ آئی تو پھر تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، تم نے جو اتنا بڑا یہ میرے سامنے دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص جو تھا زری کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا مولا میری بیوی مجھے واپس چاہیے، اور دیکھو پہلے تو میری بیوی گئی تھی، اب میرے لیے ایک اور مسئلہ بن گیا کہ میں نے بادشاہ سے بھی دعویٰ کر دیا، اگر نہ ہوا تو یہ مجھے قتل بھی کروا سکتا ہے، میں جان سے بھی جاؤں گا اپنی۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا یہ کیا کہانی کیا تھی، کیا واقعہ ہوا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ ہمارے یہاں کا ایک اصول ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ دلہن لے کے اپنے سسرال یعنی نہیں لے کے جاتا دولہا، پہلے وہ غازی ابوالفضل العباس کے پاس وفادار کے پاس آتے ہیں اور یہاں آ کے اپنی اپنی وفاداری کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم ساتھ نبھائیں گے، وفاداری کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میری شادی ہوئی تو میں بھی اسی طریقے سے اپنی بیوی کو لے کے کربلا کے ساتھ ہی گاؤں سا تھا جہاں سے میں اپنی بیوی کو لے کے آ رہا تھا، راستے میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے جو کچھ ہمارے پاس مال متا تھا وہ بھی چھین لیا اور وہ میری بیوی کو بھی لے کے چلے گئے۔ اب میں اپنے مولا کے پاس آیا ہوں کہ مولا میری مدد کریں اور میری بیوی مجھے واپس دلائیں۔ تو نادر شاہ نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری بیوی کو ڈھونڈنے میں مدد کروں گا، لیکن اس نے منع کر دیا اور کہا نہیں، میں تو صرف غازی عباس سے کہہ رہا ہوں اور وہی میری مدد کریں گے، تم مدد نہیں کرو گے۔ اب نادر شاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور انتظار میں ہے کہ کل کا دن گزرے اور دیکھیں کس طرح سے اس کے بیوی آتی ہے، اور نہیں آئے گی تو پھر میں اسے سزا دوں گا کہ بلا لیا تو نے۔ تو وہ یہ بھی دیکھ ہی رہے تھے کہ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک دم پھر شور اٹھا اور وہ خاتون ایک اس آدمی کو دیکھ کے رو رہی تھی، چلا رہی تھی، یہ گیا اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور زری کے پاس لے کر آ گیا اور کہنے لگا مولا تیرا بڑا شکریہ، تو نے میری بیوی بھی واپس کی اور میری جان بھی تو نے بچا لی۔ اور پھر جب نادر شاہ کو اس بات کا خبر ہوئی تو اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس عورت نے وہی سارا واقعہ بتایا کہ ہم شادی کے بعد آ رہے تھے، ہمارا مال متا چھین لیا، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا اور ڈاکو مجھے پکڑ کے لے جانے لگے۔ تو کہنے لگے پھر تو چھٹی کیسے ہے؟ کہتی اس لیے کہ جب میں نے ہر چند کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں نکل سکوں، لیکن جب میں نہیں نکلی اور میں بہت مجبور ہو گئی تو پھر میں نے کربلا کی طرف رخ کیا، مولا عباس کی زری کی طرف رخ کیا، اور میں نے ایسا فیل کیا کہ جیسے میں وہیں ان کے سامنے کھڑی ہوں، زری کے سامنے، اور میں نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ مولا تو علمدار ہے، میں نے یہ نہیں کہا مولا تو باب الحوائج ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مولا تو سقائے سکینہ ہے، بلکہ میں نے صرف ایک بات کی، آپ کو زینب کے پردے کا بہت خیال ہے نا، بچپن سے زینب بہن سے بہت پیار ہے نا، آپ کی آقا زادی ہیں وہ، تو میں نے کہا کہ آپ کو آپ کی بہن زینب کا واسطہ مجھے ان لوگوں سے بچا لیں، کہتے میں نے بھی یہی کہا تھا۔ تو ایک
گھوڑا سوار وہاں آئے اور وہ مجھے لے کر یہاں آئے ہیں اور کہا جا تیرا وہ شوہر سامنے کھڑا ہے۔ تو میرے مولا نے کس طریقے سے اس عورت کی عزت صرف بی بی زینب کا واسطہ دینے سے عزت بچائی، اس شخص کی جان بچائی۔ اور وہ شخص نے ایک دم، لڑکے نے مڑ کے دیکھا نادر خان کو کہ تو بادشاہ دنیا ہوگا لیکن یہ بادشاہ کائنات ہیں کہ دیکھ دور بیٹھ کے بھی ہماری بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ میرے مولا غازی ابوالفضل العباس تو وہ ہیں کہ جو بہادری میں بچپن سے ہی بابا نے اتنا دلیر کر دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ کہ ایک دن آپ بازار میں کھڑے تھے کہ ایک بڑا قوی الجسم جسے والا شخص چلتا ہوا آیا، پہلوان جسے کہتے ہیں، لمبا قد ہے اور بڑا غرور میں آتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے علی کہاں ہے، علی کہاں ہے۔ میرے مولا غازی ابوالفضل العباس نے ایک دم مڑ کے دیکھا کہ یہ میرے بابا کا نام اتنی گستاخی سے لے رہا ہے۔ تو آپ نے جو آپ کے ساتھ نوکر تھا اس سے کہا جاؤ اس سے پوچھو اسے کیا چاہیے، کیوں بابا کا نام اس طرح لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مولا علی کوئی ڈھونڈتا ہوا آیا ہے، آپ ہی اس سے بات کر لیں۔ میرے مولا نزدیک کیا پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے، کس لیے تم علی علی کر رہے ہو؟ کر تو علی علی رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بہادر ہے، بہت دلیر ہے، ایک تلوار کے وار سے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اور تو میں بھی اس سے ذرا کشتی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس سے لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ کتنا دلیر ہے۔ اور اس پہلوان کو جس کا نام زازان تھا اسے اسپیشل بھیجا گیا تھا کہ تم نے جا کے علی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو وہ شخص باقاعدہ تیاری کر کے آیا تھا۔ میرے مولا عباس نے کہا کہ اچھا تم ان سے لڑنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں لڑنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا پھر پہلے مجھ سے لڑ لو، اگر تم مجھ سے لڑ کے کامیاب ہو گئے تو پھر ان سے بھی لڑ لینا۔ زازان نے کہا تم چھوٹے سے، ابھی تمہاری عمر کتنی ہے، 11-12 سال کی تمہاری عمر ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تم سے لڑوں۔ اس نے کہا جناب غازی ابوالفضل العباس نے کہا نہیں میں یہاں کھڑا ہوں، بس تم ایک کام کرو، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں، ذرا مجھے یہاں سے ہٹا دو تم، اگر تم نے مجھے یہاں سے ہلا لیا تو سمجھو تم دلیر ہو۔ کہنے لگا کہ اچھا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ سارے مدینے کے بازار والے اکٹھے ہو گئے، ظاہر ہے ایک تو وہ اجنبی شخص تھا، پہلوان تھا اتنا لمبا تڑنگا سا، تو سارے داؤ پیچ بھی جانتا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ کیا جانے گا، اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ تو علی کا شیر ہے، اللہ کے شیر کا شیر ہے، یہ تو علی کا شیر ہے، یہ تو عباس ہے کہ جس کا نام بچپن میں ہی بابا نے عباس رکھا تھا نا، کہ جب آپ نے انگڑائی لی تھی اور آپ کے کرتے کے بٹن ٹوٹ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا یہ عباس ہے۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں نا کہ جس سے دوسرے شیر بھی ڈرتے ہوں۔ اور پھر آپ نے انگڑائی لی تھی تو آپ کی انگڑائی کے انداز کو دیکھ کے مولا نے کہا تھا یہ عباس ہے۔ میرے مولا نے جب یہ بات سنی اس شخص سے تو آپ نے کہا کہ میں کھڑا ہوں تو بس مجھے ہلا دے۔ اب مولا اپنے پیر جما کے جس جگہ زمین پہ کھڑے ہیں سارے مدینے والے دیکھ رہے ہیں، وہ شخص آتا ہے کبھی دائیں ہاتھ کو ہلا کے آپ کے جسم کو ہلانا چاہتا ہے، کبھی کندھوں کو ہلاتا ہے، کبھی آپ کے پیروں کو پکڑ پکڑ کے ہلانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کمر سے آپ کو دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے، گرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کسی طریقے سے بھی وہ آپ کو جن قدموں پہ آپ کھڑے تھے وہ ہلا نہ سکا۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں ہلا سکا، اب تو آ میرے سے مقابلہ کر۔ میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے میں تو تجھ سے مقابلہ کروں گا ہی، اور اس لیے کہ تو نے دعویٰ اتنا بڑا کیا ہوا ہے کہ تو علی سے لڑنے آیا ہے تو پہلے مجھ سے لڑ لے۔ آپ نے اسے نزدیک گئے
اس کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو ایک دم اٹھا کے اوپر کی طرف اچھالا، اور جب وہ نیچے گرا ہے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت شدت سے آواز آئی۔ مولا نے کہا اٹھو اور لڑو۔ اس نے کہا مجھ سے اب اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ یہ میرے عباس مولا کے بازوؤں کی طاقت تھی، ہمت تھی، دلیری تھی میرے مولا کی، اور طاقت تھی میرے مولا کی۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم کون ہو، مجھے یہ تو بتا دو۔ تو جو ایک شخص پاس کھڑا تھا اس نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میں علی کے بیٹوں کا غلام ہوں، میں شیر خدا کے بیٹوں کا غلام ہوں۔ اور وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، مجھے علی سے نہیں لڑنا، جس کا اس عمر میں بیٹا اتنا طاقتور ہے، وہ خود کتنا طاقتور ہوگا، وہ خود کتنا بہادر ہوگا، دلیر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ذکر کروں گی آج اپنے مولا کی۔ میرے مولا کی ہم 8 تاریخ کو حاضری پکاتے ہیں۔ باب الحوائج کی حاضری، قمر بنی ہاشم کی حاضری، علمدار کربلا کی حاضری، سقائے سکینہ کی حاضری، باب حسین کی حاضری، اور میں یہ کہوں کہ زینب کے پردے کی، محافظ کی حاضری ہم پکاتے ہیں۔ نجف میں مجتہد تھے جو ہر سال 8 کو بہت اعلیٰ تیاریوں کے ساتھ حاضری کی نیاز دیتے تھے، سب کو بلاتے تھے، اور بہت اچھی حاضری کی نیاز ہوتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یہی 8 محرم کو حاضری کی نیاز دینے لگے۔ لیکن ایک سال ایسا آیا کہ جب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، جیسے جیسے محرم کے دن گزر رہے تھے بہت پریشان تھے۔ تو وہ جو باورچی تھا ان کا، وہ خود آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے تو بلایا ہی نہیں ہے، 8 تاریخ نزدیک آ گئی ہے، مجھے کسی اور کا کام نہ مل جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے۔ کب کا تو مجھے پتہ ہے کہ 8 تاریخ کو ہی آپ نے بلانا ہوتا ہے، لیکن میں کسی اور کو ٹائم نہ دے دوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کس ٹائم پہ آنا ہے تاکہ میں آ کے حاضری تیار کروں۔ انہوں نے کہا بھی میرے حالات تو خراب ہیں، میں حاضری نہیں دلوا سکتا۔ تو اس نے ایک بات کی کہ حاضری کے لیے تم کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ تو مولا کا کام ہے، وہ خود کر دیں گے۔ کہا اچھا، یہ کہہ کے پھر گھر آ گیا۔ گھر آئے تو بیوی نے بھی کہا کہ حاضری کی تیاری کرنی ہے، 8 تاریخ آ رہی ہے۔ کہنے لگے بیوی کوئی ہم پہ فرض تو نہیں ہے، یہ خدا نے تو نہیں عائد کی، اور نہیں ہے پیسے تو نہیں بناتے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ بیوی نے کہا نہیں، ہم نے تو نیاز ضرور کرنی ہے، اور تم کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ تو غازی عباس کی حاضری ہے، وہ خود انتظام کریں گے۔ اب یہ بات سن کے ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ میرے باپ کو بھی تو کبھی ایسی پریشانیاں آئی ہوں گی، اس نے تو کبھی حوصلہ نہیں ہارا، اور میری ماں پکاتی بھی تھی ہم سب اور بڑا اہتمام کرتی تھی، تو حاضری کی نیاز کیسے ہوگی، یہ سوچ کے وہ بڑے پریشان تھے۔ تھوڑی سی رقم ان کے پاس تھی، انہوں نے سوچا جو جہاں پہ ڈپو سے ملتے ہیں چاول ایجنسی والوں سے، وہاں جاتا ہوں، وہاں پہ اچھے بھی ہوں گے اور ریٹ بھی ذرا کم ہی ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں جب دکان کے اوپر، تو ظاہر ہے حجت اللہ کے بیٹے ہیں اور نجف میں آپ کا نام تو ہے۔ وہاں کا جو چاول کی دکان کا مالک، ایجنسی کا مالک تھا، وہ خود اس دن آیا بیٹھا تھا۔ اس نے جیسے ہی ان کو دیکھا ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کیوں آئے، آپ ہمیں کسی آدمی کو کہلوا دیتے، ہم اس کے ہاتھوں آپ کو چاول بھجوا دیتے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے بس میں نے حاضری کی نیاز دینی ہے تو مجھے چاول چاہیے تھے۔ تو انہوں نے کہا کتنے چاول آپ کو چاہیے؟ انہوں نے کہا بس تقریباً 1 بوری کے قریب مجھے چاول چاہیے۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ ان کے گھر یہ چاول کی بوری فوراً پہنچا دی جائے۔
پیسے دینے چاہے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو غازی ابوالفضل العباس کی نیاز کے پیسے ہیں، میں اس کے پیسے نہیں لوں گا، اگر بلکہ آپ کو اور چاول چاہیے ہوں تو آپ اور بھی لے جائیں۔ اور اس نے اپنے رجسٹر میں لکھ دیا کہ یہ میں نے غازی عباس کی نیاز کے چاول دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ گھر آئے تو اب ظاہر ہے لکڑیاں چاہیے تھیں اور پکانے کے لیے بھی سارا انتظام ابھی کرنا تھا۔ تو لکڑی وغیرہ، ایک ان کے گھر کی چھت جو ٹوٹی پڑی تھی اس میں جو لکڑی وغیرہ تھیں وہ اکٹھی کر کے انہوں نے سوچا کہ ہم اوپر رکھیں، تو انہوں نے اپنی عبا امامہ اتار کے، ایک عام انسان کے لباس میں تھے، اور لکڑی وغیرہ اوپر چھت پہ اکٹھی کرنے لگے کہ چلو وہیں کھانا پکا لیں گے۔ ابھی یہ لکڑی اکٹھی کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی ہے، دروازے سے باہر گئے، اسی حلیے میں چلے گئے، وہاں پہ کچھ شخص ایک دمبا لیے کھڑے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں تم کون ہو؟ کہنے لگے بھی ہم ان سے بات کرنی ہے، مجتہد کے بیٹے سے، حجت اللہ کے بیٹے سے، ان کو آپ باہر بلا دیں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو اچھا، میں اندر ہے وہ، میں بھی جا کے انہیں کہتا ہوں۔ کہتے میں اندر گیا اور میں نے اپنا لباس بدلا، عبا قبا پہنی، اور پھر میں باہر آیا اور میں نے کہا ہاں جی بتائیں کیا کام ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی کام نہیں، ہم تو ہر سال کربلا میں جا کے یہ دمبا چڑھایا کرتے تھے اور بکرا چڑھایا کرتے تھے، لیکن اس سال جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں تم یہاں دمبا اور بکرا چڑھانے کی، تم لوگ سیدھے عراق واپس جاؤ اور اسی ایک جو یہ جگہ ہے وہاں پر جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ ہم نے بھیجا ہے۔ وہ سن کے بڑے حیران ہوئے کہ یہ دمبا بھی مولا عباس نے مجھے بھیجا ہے، لیکن وہ خاموش تھے بھی، جو حجت اللہ کے بیٹے تھے، تو اتنے میں وہ سلام کر کے واپس جانے لگے، تو ان میں سے ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا نہیں جناب یہ ایک لفافہ ہے، یہ بھی رکھیں۔ آپ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے اس کے اندر کچھ پیسے ہیں، ظاہر ہے آپ حاضری بنائیں گے تو کچھ اس کے لیے چیزوں کی بھی تو ضرورت ہوگی، خالی گوشت سے تو نہیں بن جائے گی نا، تو اس لیے یہ پیسے بھی ہیں، آپ یہ پیسے بھی رکھیں۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے مولا غازی عباس کیسے دلوں کی آواز سنتے ہیں اور کتنی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں وہ۔ تو جو بورچے کھڑا ہوا تھا اور جو خود ہی آیا تھا نیاز پکانے کے لیے، اس نے تمام یہ واقعہ دیکھا، تو اس نے کہا دیکھیں جی پہلے تو مجھے یہ تھا کہ میں آپ کی نیاز مفتی بنا دوں گا، اس لیے مفتی بنا دوں گا کہ ظاہر ہے مولا کی حاضری ہے، لیکن اب تو مولا آپ کو اتنا پرباش کر رہے ہیں، یعنی کہ اتنا کچھ مولا نے آپ کو دے دیا ہے اور اب پیسے بھی بھیج دیے، تو پھر مجھے بھی اس میں حصہ تو چاہیے، یہ میں نے کھانا پکانا ہے، حاضری بنانی ہے، تو میں حاضری کی بنائی اب آپ سے ضرور وصول کروں گا کہ یہ پیسے میری بھی بخشش کا سہارا بن جائیں گے، کیونکہ یہ مولا کی طرف سے، مولا کا ہاتھ لگ کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ خداوند کریم اس دن کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور کرے اور ہمارے اس ذکر کو قبول کرے۔ اے میرے مولا، میرے غازی ابوالفضل العباس آپ سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، جو جو اس ذکر کو سنے میرے مولا اس کی حاجت پوری کر دینا۔ اے میرے مولا، جناب پنجتن پاک، 12 امام، 4 معصومین اور جناب ام البنین جناب زینب و کلثوم و رقیہ، اے میری بی بی پاک زہرا، خصوصاً آپ کو بہت بہت مبارک اس دن کی، اس وقت کی۔ اے میرے مولا، اس ذکر کے صدقے سے جو بے اولاد ہیں، غازی عباس کے صدقے سے انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا، غازی عباس کے صدقے سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر، اور جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت کلی عطا کر۔ جس کی جو کوئی بھی پریشانی ہو، اس ذکر کے صدقے سے میرے مولا اس کی پریشانی کو دور کر دینا، غازی عباس کے صدقے سے پریشانی دور کر دینا۔ بی بی سکینہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے چچا کی، اور اپنی چچا کے صدقے سے ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیں۔ روز آخرت ہماری مدد کرنا۔ میرے مولا، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، اور میرے مولا
جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہوئے ہیں وہ معاف کر دینا، جو مومن اور مومنات چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بھی معاف کر دینا۔ اے میرے مولا ہمارے والدین کی قبروں کو نور محمد سے منور کر دینا۔ اے میرے رحیم، اس ذکر کے صدقے سے بس یہ دعا ہے کہ ہمارے وقت آخر ہمارے امام ہمارے پاس ہوں، قبر میں ہمارے پاس ہوں، برزخ میں ہمیں ہماری مدد کریں اور روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچائیں، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں ہوں، مولا علی کے علم کے سائے میں ہوں اور مولا علی ہمیں پل صراط سے پار لگائیں۔ اے میرے مولا ہمارے ایسا ہمیں مسلمان بنا دے کہ جیسے کہ تو چاہتا ہے، ہمیں نیک توفیق، نیک ہدایت دے، نیک کام کرنے کی ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل